پیش آنے سے 38 سال پہلے، 30 اور 8 38 سال پہلے حضرت فاروق اعظم شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا سن 35 ہجری میں، گویا کہ اس واقعہ سے 26 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تو ان کا اس واقعہ کے ساتھ جب کوئی تعلق ہی نہیں، جب کوئی عمل دخل ہی نہیں، تو ان پر تنقید کی کوئی وجہ نہیں بنتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان سعادت مند لوگوں کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان گرامی ہیں، اور محسن انسانیت کے شاگردان گرامی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے محسن ہیں، کیونکہ یہ نزول وحی کے شاہد ہیں۔ ان کی موجودگی میں جبریل امین وحی لے کر آتے تھے، انہوں نے دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور وہ دین ہم تک پہنچایا، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ تو اس لحاظ سے وہ ہمارے محسن ہیں، تو پھر ان پر تنقید کرنے کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے مخالفین کی سازش ہے کہ جو نزول وحی کے شاہد ہیں، دین کے ناقل ہیں، دین کو آگے منتقل کرنے والے ہیں، اگر ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا جائے تو اسلام کی عمارت خود بخود گر جائے گی، اسلام کے بارے میں لوگ خود شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے، آپ اندازہ فرمائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں یہ بیان کیا کہ حضرت مقداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف فرما تھے اور ان کے گرد ان کے شاگرد بھی بیٹھے تھے، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا، ان جبیر بن نفیر قال جلسنا الی المقداد بن اسود یوما فمر به رجل۔ جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے ایک آدمی گزرا اور وہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا طوبی لہاتین العینین، یہ آنکھیں کتنی مبارک ہیں، ان دو آنکھوں کو مبارک ہو۔ کن دو آنکھوں کو؟ جنہوں نے اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف عطا کیا ہے، اس آنکھوں کو مبارک ہو۔ یہ کتنی مبارک آنکھیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس آدمی کو جس نے حالت ایمان میں میری زیارت کی، میرا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ ان آنکھوں کو مبارک ہو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد اس خواہش کا اظہار کرتا ہے، اس تمنا کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کاش واللہ لوددنا انا رأینا ما رأیت، ہماری کتنی خواہش، بڑی خواہش تھی، کاش کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، یعنی جس رخ انور کی آپ نے زیارت کیا، ان آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیدار کیا، کاش کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کرتے۔ وشہدنا ما شہدت، اور جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشاہدہ کیا، کاش کہ ہم بھی، لیکن ہماری قسمت نے ساتھ نہیں دیا، ہم پیدا ہی بعد میں ہوئے۔ تو گویا کہ اتنی بڑی سعادت کی بات، اور نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو مبارکباد دی۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی اس سعادت مند شخص کو کہا جاتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اس ایمان پر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے منتخب کیا۔ اس لیے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پوری امت کی روحانی مائیں ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے ان کو کس نے منتخب کیا؟ دنیا کے اندر یہ بات آپ سنتے ہیں نا، یہ ہر آدمی کہتا ہے جی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ جب شادی ہوتی کسی کی تو کیا کہتے ہیں؟ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو اگر باقی لوگوں کے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا کہاں پہ بنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ان پاک باز خواتین کو، جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین خواتین ہیں اور جن کی عفت، عصمت، طہارت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ نے دی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو منتخب کیا اور وہ ہماری مائیں بھی ہیں، تو جو ان پر تنقید کرتا ہے اس کو کم از کم اتنا ہی سوچنا چاہیے کہ وہ کن پر تنقید کر رہا ہے، آخر وہ کس کی ازواج مطہرات ہیں، اور کون بدبخت ہے جو اپنی ماں پر تنقید کرے. دوسری بات، جو صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہے اس کو کم از کم اتنا سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھی ہیں، کس کے شاگرد ہیں. وہ تو وہ عظمت والے لوگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو کتنے سرٹیفکیٹ اور تمغے عطا کیے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون الراشدون. اللہ رب العزت نے ان کو صادق بھی کہا، سچے بھی کہا، ہدایت یافتہ بھی کہا، کامیاب بھی کہا، اور بہت سارے، اور فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے. تو ان پر تنقید کرنا، وہ تو دنیا سے جا چکے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ کسی کی تنقید سے، ان کے عیب بیان کرنے سے، ان پر طعن کرنے سے ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آتا. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بدبخت سورج پر تھوکنا چاہے نا، سورج پر تھوکنا چاہے تو وہ تھوک کہاں پہ گرے گی؟ سورج تک تو نہیں پہنچے گی، اس کے منحوس چہرے پر گرے گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے. وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے نیکیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنے آپ کی زبانوں پہ کنٹرول کر لو، ان پہ تنقید نہ کرو. اس لیے کہ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، جو ہوا ہے، وہ ہمارے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے. پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا نا کہ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں ناراضگیاں بھی ہوں گی، جنگ صفین بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا. تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، سب کچھ کے باوجود، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کے باوجود ان کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ علام الغیوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس پر ایک دفعہ اعلان کر دینا کہ میں راضی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس پہ ناراض نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ آج راضی ہو گیا کل ناراض ہو گیا، نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ تعالیٰ پہ راضی. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کے لیے منتخب کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم اہل الجنت قطعا، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری کی ساری جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرنے والے، یہ جو نام نہاد اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جی میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، جو بھی شخص صحابہ اکرام ان پر تنقید کرنے والا ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، جدھر سے بھی بات گما کے، کیونکہ جن کو اللہ رب العزت جن پہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کو جنت الاٹ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں کہہ دیا وہ سارے کے سارے سچے ہیں، صادقون ہیں، مفلحون ہیں، اللہ تعالیٰ کے حزب اللہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جنہوں نے صحابہ اکرام پہ تنقید کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا تھا، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان لوگوں نے صحابہ اکرام کو کم عقل کہا، منافقین نے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، الا خبردار میرے نبی کے صحابہ کم عقل نہیں ہیں، الا انہم ہم السفہاء، ان کو کم عقل کہنے والے کم عقل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ان کی اتنی بھی گستاخی برداشت نہیں، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا۔ اس لیے صحابہ اکرام کا پہلا حق، جس طرح کہ علامہ طحاوی نے لکھا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے بارے میں، حبہم دین و ایمان و احسان، ان کے ساتھ محبت کرنا عین دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے، ہم ان کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ دوسرا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے پکے اور سچے مومن ہیں۔ تیسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، ان کے تحت کلہم عدول، سارے کے سارے عادل ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، سارے کے سارے سچے ہیں۔ اور چوتھا حق صحابہ اکرام کا ہم پر یہ ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ مہاجرین اور انصار یہ جنتی لوگ ہیں، اللہ یہ سابقون الاولون ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ہم ان کے لیے دعا کریں اور ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم، اکیلا ہو صحابی تو رضی اللہ عنہ ہو، کیونکہ یہ اصطلاح اللہ نے صحابہ اکرام کے لیے قرآن پاک میں استعمال کی ہے، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اور اللہ رب العزت نے مومنوں کی دو خوبیاں بیان کی ہیں قرآن پاک میں صحابہ اکرام کے حوالے سے، کہ ایک مہاجرین اور دوسرے انصار، تیسری قسم جو بعد میں آئیں گے جو ہم ہیں، ہمارا کیا ہے؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایک تو ان کے لیے دعا کرنا، اور دوسرا ان کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھنا۔ صحابہ اکرام کا یہ بھی ہم پر حق ہے کہ ان صحابہ اکرام کے عیب جوئی کرنا، ان کو برا کہنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ میرے صحابہ نے اس دور میں اگر مٹھی بھر جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیے ہوں تو بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ان کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ان کے درمیان میں جو شکر رنجیاں ہوئیں، اختلاف ہوئے، اس کو ہوا دینا، اچھالنا، اس کو بیس بنا کر ان پر تنقید کرنا، یہ امت کے لیے حرام ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل، لیکن اس وقت بہت کم ہوتا ہے۔
دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ ماہ محرم ہے، تو ماہ محرم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ جو روزے ہیں عمومی طور پر اگر کوئی رکھ سکے اللہ اس کو ہمت دے تو ٹھیک، نہیں تو نبی یوم عاشورہ کا روزہ اس کی خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ پہلے آپ حکم دیتے تھے ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ جو چاہے رکھ لے، لیکن آپ سے جب پوچھا گیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، جس طرح کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ان سے آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے آپ کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خالف الیہود، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا سمن التاسع انشاءاللہ تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اگلا سال محرم آنے سے پہلے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب سنت یہ ہے کہ صوموا التاسع والعاشر، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤ، 9 محرم کا اور 10 محرم کا، یہ 2 روزے رکھو۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ صوموا یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، ایک دن پہلے کا ملا لو، اگر پہلے کا نہیں ملا سکے تو بعد والا ایک دن اس کا روزہ۔ تو یہ گویا کہ یہ 2 روزے 9 اور 10 کا روزہ افضل، اور اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو پھر 10 کا تو بیس ہے نا، تو اس کے ساتھ اگلے دن کا روزہ رکھ لے۔ یہ 9 محرم کویت میں خلیجی ممالک میں کب آ رہی ہے؟ بدھ کے دن۔ آج 6 محرم کا دن گزر گیا، کل 7 ہے، کل کیا دن ہے؟ منڈے، پرسوں منگل کو، یوم الثلاثاء کو، منگل کو 8 تاریخ ہے، بدھ کو 9 تاریخ ہے۔ بدھ کے دن کا روزہ رکھنا اور 7 جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا، یہ 2 روزے رکھنے کی کوشش کیجئے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے بدھ کا نہیں رکھ سکا تو پھر جمعرات اور جمعے کا رکھ لے، تاکہ یہ اجر و ثواب حاصل ہو سکے کہ ایک سال گزشتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور ہم میں ہر شخص اس بات کا ضرورت مند ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ نے گناہ کو بخشنے کا، معاف کرنے کا یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ صحت عافیت دے اور ہماری زندگی رہی تو یہ روزہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اور صحابہ کرام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی اور آپ کے اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جو پروپیگنڈا ہے نا، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں، ان کے اپنے اہداف و مقاصد ہیں۔ مومن کے دل میں محبت ہے اپنے رب کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مومن کے دل میں محبت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، وہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ پھر آپ کے اہل بیت کے ساتھ ہمیں محبت ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اور اہل بیت ہیں۔ آپ کے صحابہ کے ساتھ ہمیں محبت ہے، کیوں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ آپ انتہا نہ رہی خوشی کی۔ کیا حدیث تھی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ جس کیٹیگری کے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اس کا انجام حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ وَأَنَا أُحِبُّ اللَّهِ، مجھے اپنے رب سے بڑی محبت ہے، وَأُحِبُّ رسول اللہ، مجھے اپنے رسول پاک سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے، وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے چونکہ ان سے محبت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ساتھ نصیب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محبت، اور اس محبت کے اندر کسی کی باتیں سن کر شکوک و شبہات میں پڑ جانا، یہ اس نے نیا تیر جب اللہ نے قرآن پاک میں ان کو کہہ دیا کہ وہ جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہیں، تو اللہ جنت عطا کرنے والا، جنت الاٹ کرنے والا، جنت اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ نہیں جنت میں جائیں گے؟ کوئی بھی صحابہ اکرام، خواہ وہ حضرت معاویہ ہوں، خواہ حضرت بلال ہوں، کوئی بھی صحابہ اکرام، سب نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کسی کے بارے میں کسی کا پروپوگنڈا اور غلط قسم کی تنقید وہ مومن کو کبھی سننی بھی نہیں چاہیے، سننی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسی مجلسوں کو رونق دینے والا بھی گناہ گار ہوگا کہ جہاں صحابہ اکرام پر تنقید کی جاتی اور وہ مجلس کو جا کر رونق بخشے۔ تو اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے، اور سب صحابہ اکرام جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، سب کے سب صحابہ اکرام، نبی علیہ السلام نے اس دور کو کہا خیر القرون کرنی، خیر الناس کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں اتنی گارنٹی دی ہے، گواہی دی ہے، تو پھر ہمیں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماؤں ازواج مطہرات کے ساتھ عقیدت اور احترام کا عقیدہ رکھنے کی توفیق بخشے، اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کے ساتھ سچی محبت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہاں جی بھائی، اعلان ہو رہا ہے جی، اس مسجد میں جمعرات کو آپ روزہ رکھیں انشاءاللہ تو افطاری کا انتظام ہوگا آپ کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ جی ایک تو یہ کہ 10 اور 9 کا تو رکھنا چاہیے، یہ تو اسی ترتیب کے ساتھ، باقی جو رکھ لیا کبھی نہ رکھا اس کی کوئی نہیں، مسلسل روزے رمضان کے ہی ہیں بس۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ میں نماز پڑھنے جا کے سال میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔